دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ جب آپ کو یوں لگے کہ آپ اب تھک چکے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے، تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں، اور آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ آپ خالق کائنات کے محتاج ہو، اور خالق کائنات تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے، وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو، اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی تو نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف، دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیزیں ہی اللہ کی رضا ہوں۔ ممکن ہے یہ انتظار دراصل تمہاری یقین کا امتحان ہو۔ تم جو مانگتے ہو دعاؤں میں، وہی تمہارے صبر کا انعام ہو۔ اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان، اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پردہ چاہتے ہو تو کسی کی غلطی کو سب کے سامنے بے پردہ نہ کرو۔ ایک سچا دوست زندگی کے ہر رشتے کی کمی پوری کر دیتا ہے، اسے کبھی بھی روٹھنے نہ دیں۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔